ہوں جن لوگوں کی جماعت میں شامل ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، انہی کے بیٹے کو نکال دیا. علامہ احسان اللہ دیر کی مثال دے رہا ہوں. تو یہ ایک جو جمود اور مایوسی اور قنوطیت اور پورے معاشرے سے جماعت کی نمائندگی کا کوئی تصور موجود نہیں. مسجد کے اوپر حملہ ہو جائے، لوگوں کے اوپر پرچے ہو جائیں، جماعت کی کوئی ترجیحات نہیں تھی. تو ایک وقت اب ایک ایسا آنا ہی ہوتا ہے کہ یہ لامحالہ تھا، یہ یقینی اور بدیہی تھا. البتہ یہ بات درست ہے کہ ان کو بحال کرنے میں ہم سے دیر ہوئی ہے. یہ کام پہلے ہونا چاہیے، لیکن دیر آئے درست آئے. اللہ کے فضل و کرم سے اب بحال ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لٹانے کی کوشش کرتے رہیں. یہ بات بالکل اس طرح سے ہے کہ آج جس طرح سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، خطاب کیا ہے، وہاں پہ جو لوگوں کے اندر ولولہ اور جذبہ تھا، ایک اہل حدیث جو نوجوان ہے اس کی حمیت اور غیرت کا بھی جو معاملہ ہے وہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تقاضا ہے اس کا. بے شک حریت فکر ہوتی ہے، ظاہر ہے. وہ اس سارے معاملے سے میرے جیسا کوئی نوجوان وہ ساری چیزوں سے مایوس ہو چکا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میری قیادت وہ کیوں نہیں کر رہی. تو جب ہمیں وہ چیزیں آپ سے نظر آ رہی تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دیر آئی درست آئید والی بات ہے، بہت اچھا قدم اٹھایا. آج جو لوگوں کا ہم نے جذبہ اور ولولہ دیکھا پریس کلب میں، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے نوجوان اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، بوڑھے بزرگ انتظار کر رہے تھے، کوئی آئے اور وہ ہمارے اس بیان کی، ہمارے جذبات کی عکاسی کرے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ انعام بھائی، بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پریس کانفرنس کا کوئی اشتہار نہیں چھاپا. ہاں، فیس بک کے اوپر میں نے ایک اعلان لگایا، ایک اعلان تو ہاں جی، وہ جگہ کم پڑ گئی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں آپ دیکھیں گے 500-600 افراد اگر صرف، یعنی یہ دیکھیں نا، جوش اور ولولے کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پہ موجود تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ساتھی اللہ رب العزت نے مجھے آج دیے ہیں وہ آلریڈی ایک جماعت چلا رہے تھے. یہ بھی آپ کے لیے شاید نئی بات ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ان کا نام تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تو جماعتوں کو کم کیا اور ہم جماعتوں میں افراد لانے کے قائل ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، ملک کے اندر 2 کروڑ، چلو کم از کم 10% اگر اہل حدیثوں کی تعداد لگا لی جائے، 2 کروڑ میں کہتا ہوں، چلے اس سے بھی کم، 10% سے بھی کم بنتا ہے. 2 کروڑ اگر اہل حدیثوں کی تعداد لگا لی جائے تو کیا وہ 2 کروڑ میں سے 10 لاکھ اہل حدیث بھی جماعت کسی کے ساتھ منسلک ہے؟ نہیں ہے. اہل حدیثوں کو جماعت نے کچھ دیا ہی نہیں، وہ مایوس تھے. وہ کوئی پی ٹی آئی کا، اچھا یہ بھی بتاؤں، بہت بڑا اہل حدیثوں کا طبقہ فکر جو نوجوانوں کا تھا وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا. کس وجہ سے؟ ایک خاص طرز سیاست کی وجہ سے، کہ 40 سال سے ایک ہی سیاست کا طرز عمل ہے، ایک ہی وجہ ہے، تو وہ بددل ہو کے یا رد عمل کے طور پہ چلا گیا. تو میں تو اپنے ان تمام اہل حدیث نوجوانوں سے جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، جو نون لیگ میں ہیں، جو پیپل پارٹی میں، ان کو کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دوبارہ وہ موقع دے دیا ہے، آپ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر واپس لوٹ آئیں. انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں علامہ احسان اللہ دہیر شہید رحمہ اللہ کی دور کی یاد کو تازہ کیا جائے گا، اور وہ وقت آ جائے گا. اگر لیکن آئے گا کیسے؟ جب آپ جماعت میں آئیں گے، جب آپ جمعیت کے دست و بازو بنیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 2 کروڑ میں سے بہت کم پرسنٹیج بھی اگر ہم جماعت میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کی تو سب سے بڑی جماعت، ویسے آج جس دن قیام ہوا ہے اسی دن سے سب سے بڑی جماعت ہے. وجہ یہ سن لیں کہ تحریک دفاع اسلام جس کا میں چیئرمین ہوں، اس کے 40,000 کارکن رجسٹرڈ ہیں. بالکل پاکستان میں کسی اور اہل حدیث جماعت کے نہیں ہیں رجسٹرڈ. دوسری بات ہے عالمی والوں کے مراکز، مدارس، ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو آج پہلے دن ہی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن گئی ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ ان 6-7 دنوں میں جب ہم یہ اتحاد کی بات ہو رہی تھی اور ایک دوسرے سے ملنے کی بات ہو رہی تھی، 3,000 سے زائد مساجد، ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا، 3,000 سے زائد علماء نے ہم سے رابطہ کر کے اپنی حمایت کی، یعنی ہماری توثیق کی ہے پہلے سے. اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک مایوس تھے اور مایوسیوں کی کن گہری، وہ ہم سمجھیں کہ وہ کھائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ انہیں ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے. بھائی اقتدار ایک ایسی چیز نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چپک جایا جائے. آپ دیکھ لیں ملکی حالات میں جو پارٹی ایک دفعہ الیکشن لڑتی ہے اگلی دفعہ الیکشن ہارتی ہے، یعنی عوام کا مزاج بھی نہیں ہے کہ مستقل ایک ہی. تو یہ ہر بار ان کی مرضی ہے، ان کی جماعت ہے، وہ جو چاہے کرتے رہیں، سیاہ کریں، سفید کریں، جنگل کے بادشاہ ہیں، جس کو چاہے نکالیں، جس کو چاہے رکھیں. ہمارا کام یہ آج کے بعد کہ ہم نے اپنی جماعت کے مشن کے اوپر، اس کے نقطہ نظر کے اوپر، اس کے منشور کے اوپر فوکس کرنا انشاءاللہ. علامہ صاحب ایک آخری سوال پوچھ کے بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے جو اپنا بتایا، ویژن بتایا، اس کے اندر آپ نے مشترکات کے اوپر بات کی ہے. آپ کے حوالے سے دیکھا گیا کہ آپ تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میرے خیال سے واحد شاید مذہبی لیڈر ہوں گے جو قابل قبول ہیں.
تو آپ ان لوگوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں گے؟ انعام بھائی، جمعیت بنیادی حدیث طور کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، تمام علماء سے ہم مشترکات کے اوپر میں تو خاص طور پہ رابطے میں ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ان کی طرف سے ہمیشہ بہت اچھے جذبات کو میں نے سنا. دیکھیں، عقیدے کا اختلاف ہونا یا عبادت کی ادائیگی کے طریقے کے اوپر اختلاف ہونا، یا آپ نہ انہوں نے کبھی مجھے کہا آپ دلائل نہ دیں، نہ میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے دلائل دیں. اس بات کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ دلائل کی روشنی میں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہ آپ دلائل دیں کہ بھائی یہ دلیل مجھے پسند ہے، اگر عوام کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو قبول کریں. اس وجہ سے اللہ کے فضل سے میں بھی ان کو قبول ہوں، اور وہ لوگ بھی میرے اس نقطۂ نظر کے حامی ہیں. اور میں یہ ان کو یہ بات بارہا مجلسوں میں کہتا ہوں کہ عبادت کی ادائیگی کا طریقہ اپنا اپنا، عقیدہ اپنا اپنا، لیکن جو ہی مشترکات کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے گا، مشترکات تو ایک ہے نا یار، معاملات. انعام بھائی آپ مجھے بتائیں 90% سے زائد معاملات، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب نوشی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، رشوت، جھوٹ، غیبت، کتنے معاملات ہیں جس میں کسی مسلک کا اختلاف ہے؟ مجھے بتائیں ان میں سے کسی کا. جب ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے تو جن باتوں میں اختلاف ہے وہ اختلاف دلائل کی دنیا میں رکھیں، کریں، اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، کریں، دلائل سے سمجھانے کی کوشش کریں. اور جن پہ مشترکات ہیں وہاں تو یک زبان ہو. دیکھیں دفاع ختم نبوت ہے یا دفاع صحابہ ہے، اس کے اندر بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث کو ایک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ایک ہوں تو یقین کریں آپ کو پاکستان میں کوئی گستاخ صحابہ نظر نہ ہے. بالکل علامہ صاحب، ہمیں اس چیز کی بڑی امید ہے کہ آپ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام عقبہ فکر کے لوگ بھی ایک پلیٹ فارم کے نیچے آئیں گے. تو ناظرین، یہ آپ نے اس ملاقات سے، اس انٹرویو سے کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات جو چل رہے ہیں، سیاسی کشیدگی معاملات ہیں، ان میں اس طرح کی ایک سوچ کا باہر آنا جو امن کی بات کرے، ملنے کی بات کرے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بات کرے، تو میرے خیال سے ان جو اس طرح کے جو نظریے ہیں، جو اس طرح کی سوچ ہے، وہ پروان بھی چڑھتی ہیں، ان کو حمایت بھی ملتی ہے، لوگوں کی حمایت ملتی ہے، ہر طرح سے حمایت ملتی ہے. تو ہماری نیک تمنائیں، ہر معاملات میں دعائیں، ہر طرح کا ساتھ علامہ صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.